عصر حاضر میں دیکھا جاتا ہے کہ کچھ مقررین صرف دنیا کے مال و متاع کے لیے، اپنے مفاد کے لیے موضوع اور من گھڑت روایات اور واقعات قوم کو سناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے الگ الگ شعبے ہیں، اور کوئی شخص درس و تدریس کے ذریعے، کوئی تصنیف و تالیف کے ذریعے، کوئی مال و متاع کے ذریعے دین کی تبلیغ و اشاعت کرتا ہے۔ اسی طرح دین کی ترویج و اشاعت کے لیے دعوت و تبلیغ بھی ایک اہم چیز ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ذریعے مبلغ قوم کو اللہ تبارک و تعالی کے فرامین سے آگاہ کرتا ہے اور اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا اہم مقصد یہی ہے کہ مبلغ، خطیب، جو بھی داعی الاسلام ہو، دین کی دعوت دینے والا ہو، وہ قرآن و حدیث اور مستند و معتبر روایات و قصص کی روشنی میں امت مسلمہ کو نرمی اور محبت و الفت کے ساتھ پیغام دے، من گھڑت جھوٹی موضوع روایات سے حتی سے گریز کرے۔ لیکن عصر حاضر میں دیکھا جاتا ہے کہ کچھ مقررین صرف دنیا کے مال و متاع کے لیے، اپنے مفاد کے لیے موضوع اور من گھڑت روایات اور واقعات قوم کو سناتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا کی وساطت سے، سوشل میڈیا کے مادھیم سے، کہ اگر کسی خطیب سے، اگر کسی مبلغ سے دوران دعوت و تبلیغ، دوران خطابت کوئی خطا ہو جائے تو بجائے اس کی اصلاح کے محبت اور نرمی کے ساتھ پازیٹیو طریقے سے، مثبت پہلو سے اس کی اصلاح کی جائے، لیکن کچھ مقرر منبر رسول پر بیٹھ کر اس کو گالی گلوچ، فحش کلمات یعنی کہ غیر اخلاقی، غیر معیاری گفتگو سے پیش آتے ہیں، جو کہ قطعاً منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے خلاف ہے۔ دعوت و تبلیغ سے مقصد صرف رضائے الہی ہے، قوم کو اللہ کی طرف بلانا ہے، امت کو اللہ کی راہ کی طرف بلانا ہے، نہ کہ آپس میں منبر رسول پر لڑائی کرنا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا۔ اگر کسی انسان سے خطا ہو بھی گئی، غلطی ہو بھی گئی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بتایا جائے کہ آپ نے یہ بات خلاف شرع یا وہ بات بیان کی ہے جس کا حقیقت سے دور تک کوئی تعلق نہیں، تو مجھے امید ہے کہ اگر اس کو نرمی سے اور محبت سے سمجھایا جائے گا تو وہ آپ کی اصلاح کو ضرور قبول کرے گا۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اگر کسی خطیب سے کوئی خطا ہو جائے تو بجائے اس کے قول کی اصلاح کے، اس خطیب پر، اس قائل پر کچھ لوگ اس طرح سے حملہ آور ہو جاتے ہیں جیسے ان سے کوئی ذاتی رنجش ہے۔ خدا را مذہب اسلام اور مسلک اہل سنت و جماعت کو بدنام نہ کریں۔ اگر آپ لوگ دعوت و تبلیغ کے فریضے کو صحیح معنی میں ادا نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیجیے، جو لوگ اس کے حقدار ہیں ان کو آنے دیجیے، تاکہ قوم کو قرآن و حدیث اور صحیح روایات کی روشنی میں صحیح پیغام مل جائے اور ان کی اصلاح ہو جائے۔